اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، آج ہم نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز تکلم پر اور آپ کے حسن گفتگو پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، لیکن اس سے قبل چند باتیں گزشتہ ویڈیو سے ہم مربوط کریں گے۔ ان چیزوں کا تعلق رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دہن اقدس اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لبہائے مبارک، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لبہائے مبارک کے بارے میں ایک مشہور جملہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطف عباد اللہ شفتین، اس کائنات میں سب سے زیادہ نرم و نازک ہونٹ اللہ رب العزت نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے ہوئے تھے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دہن اقدس، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لبہائے مبارک کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ کے دندان کا تذکرہ کیا تھا، اور دندان مبارک بھی چونکہ منہ کا فم کا حصہ ہوتے ہیں، تو دو جملے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لبہائے مبارک کے بارے میں۔ ایک تو مولا علی پاک کا جملہ جس کی اردو آپ نے سماعت کی تھی، اس کے عربی کے لفظ انتہائی خوبصورت اور دل نشین ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق الصنایا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دندان مبارک تھے ان کے اندر بجلیوں کی طرح چمک تھی، یعنی یہ ان کی چمک دمک، ان کا موتیوں کی طرح شفاف ہونا، اس خوبصورت تشبیہ کے ساتھ مولا علی المرتضیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ، انہوں نے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکرے ناز کا، حضور کے حسن و جمال کا، حضور کی خوبی و کمال کا جو نقشہ کھینچا تھا، اس میں انہوں نے آپ کے دندان مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور کے دندان مبارک کو اولوں کے ساتھ تشبیہ دی، کہ جس طرح اولے سفید شفاف بالکل کرسٹل کی طرح چمکتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے شفاف، پاکیزہ اور لطیف دانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ اب لبہائے مبارک کے تذکرے میں، فم دہن اقدس کے تذکرے میں اس بات کا ذکر بھی انتہائی مفید ہے کہ وہ کس قدر خوش نصیب ہستیاں تھیں، کس قدر خوش نصیب اور خوش بخت لوگ تھے کہ وہ یاقوتی لب جو اللہ کی وحی کے امین اور ترجمان تھے، جن ہستیوں کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارک کا لمس نصیب ہوا۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر ان کی پیشانی کے بوسے لیا کرتے۔ حضرات حسنین کریمین سیدنا امام حسن المجتبیٰ، سیدنا امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام، ان کے لبوں کے بوسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لبوں کے ساتھ لیا کرتے تھے۔ اگر اس کائنات کے لطیف ترین لب حضور کے، تو ان ہستیوں کی لطافت کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جن ہستیوں کے بوسے وہ یاقوتی لب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیا کرتے تھے۔ اگلی بات جو ہم نے عرض کرنی ہے، یہ تو آل محبت کے نام ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حسن و جمال کا تذکرہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک سے جو باتوں کے پھول جھڑتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو گفتگو فرمایا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گفتگو کا انداز کیا تھا، حضور رسالت مابعد تحیت و ثنا کا طرز تکلم کیا تھا، حسن گفتگو کا کیا انداز تھا، کیا عالم تھا، اس حوالے سے چند باتیں آج کی ہماری اس گفتگو کا حصہ ہوں گی، اور پھر اسی عنوان پر ایک مزید ویڈیو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلا حوالہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ابو داؤد شریف میں آپ اس حدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ
کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترتیلاً او ترسیلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام یا ترتیل تھا یا ترسیل، حسن ترتیل رکھتا تھا، حسن ترسیل رکھتا تھا۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھنے کا انداز قرآن نے سکھایا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اہل علم جانتے ہیں ترسیل یا ترتیل اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کرنا۔ تو مفہوم کلام یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام آپ ٹھہر ٹھہر کر کے کلام فرماتے۔ حضور کے کلام میں وہ چرب زبانی والا عنصر نہیں تھا کہ آپ تیز تیز جلدی جلدی آپ گفتگو فرمائیں۔ اس حوالے سے ترمذی شریف کی ایک روایت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ فرماتی ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو کرتے تو اگلے جملے کا مفہوم یہ کہ وہ جس طرح تم جلدی جلدی گفتگو کرتے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جلدی جلدی گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمْ بِكَلَامٍ فَصْل۔ بڑا ہی خوبصورت جملہ یہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بات کرتے تو آپ کی باتیں کلام فصل ہوتا تھا۔ کلام فصل کیا ہے؟ سورہ طارق، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے قرآن حکیم کی خوبی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْل، کہ قرآن مجید بھی کلام فصل ہے۔ گویا قرآن کلام خدا ہے، وہ بھی کلام فصل، اور کلام مصطفیٰ بھی کلام فصل۔ اب کلام فصل کا مطلب کیا؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں مناسب فاصلہ ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہی بات کے ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے، انتہائی تحمل کے ساتھ، انتہائی بردباری کے ساتھ۔ یحفظہ من یجلس الیہ، اتنے ٹھہر ٹھہر کر کے کہ جو حضور کی مجلس میں حاضر ہوتا، حضور کے بولتے بولتے وہ آقا کی باتیں حفظ کر لیا کرتا تھا، وہ یاد کر لیا کرتا تھا۔ اگر کوئی تیز تیز بولے تو اس کی باتوں کو تو یاد کرنا دور کی بات، سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام اس قدر ٹھہر ٹھہر کر کے گفتگو فرماتے کہ سننے والا چاہتا تو حضور کی باتیں یاد کر لیتا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی حضور کے الفاظ آپ کے لبوں سے صادر ہونے والے گننا چاہتا تو اس کے لیے گنتی بھی دشوار نہ ہوتی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو کاؤنٹ کر سکتا تھا۔ اب یہ ایک کیفیت بیان کی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کی، خاص طور پر جو اہل علم حضرات ہیں۔ اگرچہ پوری انسانیت کے لیے حضور کی سیرت قابل اتباع ہے، لیکن خصوصاً جو ممبر نشین لوگ ہیں، جو مسند تدریس و تبلیغ پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز کلام میں، انداز تکلم میں، طرز تخاطب میں، حسن گفتگو میں بڑا سبق ہے کہ وہ بھی جب گفتگو کریں تو وہ یہ نیت لے کر کے بیٹھیں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام صرف لوگوں کو سنانا نہیں ہے، انہیں سمجھانا ہے۔ اور جب سمجھانے کی فکر ہوگی، جب سمجھانے کا جذبہ ہوگا، پھر انسان لفاظی میں نہیں الجھے گا، پھر انسان وہ لوگوں کے جذبات کا خیال نہیں کرے گا یا لوگوں کے جذبات کی زیادہ اہمیت ان کو نہیں دے گا، بلکہ اس کا مطمع نظر، اس کا مقصد گفتگو یہ ہوگا کہ میں جو بات اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں میں ان کے دل اور دماغ میں اتاروں، اور اس کے اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر تحمل اور بردباری کے ساتھ کی جائے۔ اس مفہوم کا بیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہی مختلف جملوں میں بھی کیا گیا، اور وہ جملے یہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تکلم نظرا، یہ زے کے ساتھ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام فرماتے، اس کا معنی یہ کہ حضور مختصر کلام فرماتے۔ اب اس کو ہم پچھلی حدیث کے ساتھ مربوط کریں گے، کوئی یاد کرنا چاہتا تو یاد کر لیتا۔ اب ظاہر ہے طویل گفتگو، لمبی باتیں اور طویل خطبے، ان کا یاد کرنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطبات ہوتے وہ مختصر ہوتے، مقصد حضور کا بھی یہی ہوتا کہ جو بات کی جائے وہ دوسرے لوگ یاد کر سکیں، مخاطبین اپنے دل اور دماغ میں اتار سکیں۔ فرمایا حضور بات کرتے تو مختصر، وَأَنْتُمْ تَنْصُرُونَ الْكَلَامَ نَصْرًا، کہ تم جب بات کرتے ہو تو پھیلا کے کرتے ہو، حضور بات کرتے تو سمیٹ کے کرتے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ آج کل جو خطیب حضرات ہیں، جو واعظین ہیں، جو علم کی مسند پر بیٹھنے والے ہیں، وہ اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں میں فلاں جگہ پہ گیا، میں نے 3 گھنٹے تقریر کی،
میں نے 2 گھنٹے تقریر کی. کوئی عالم دین دور سے سفر کر کے گفتگو کے لیے آئیں، وہ آدھ گھنٹہ گفتگو کریں، انہیں دعوت دینے والے میزبان وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ خفا ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب نے بہت مختصر گفتگو کی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کریمانہ اگر اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ انسانیت کے لیے وہی پیغام اصلاح ہے، وہی پیغام نجات ہے، وہی کامیابی کی شاہ کلید ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو تو یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختصر گفتگو فرماتے. فرمایا تم بات کرتے ہو تو پھیلاتے ہو، حضور گفتگو کرتے تو آقا علیہ السلام کی گفتگو مختصر ہوتی. حضور کی گفتگو میں یہ بھی حسن تھا کہ اوتی تو بے جوامع الکلم، مختصر کا مطلب یہ کہ الفاظ مختصر ہوتے تھے لیکن معنی اور مفاہیم کا ایک پورا سمندر حضور کے ایک ایک جملے کے اندر موجودن ہوتا. حضور کا ایک ایک جملہ کائنات سے زیادہ وسعت اپنے اندر رکھا کرتا تھا. خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جس کے لفظ کم ہو، معنی اور مفاہیم کی گہرائی ان کے اندر موجود ہو. حضور کی باتیں، حضور کا کلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ وہ یہ نور اور یہ روشنی اپنے اندر رکھنے والی تھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز تکلم کے حوالے سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ویڈیو وہ بالکل اس کے ساتھ مربوط کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی.